اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزب اللہ میں ہے کون، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا، تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں، اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، یکسو ہونا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی، ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل بیعت منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے قلابے ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد فی سبیلہ سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ اور انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تقریباً اس کی ہم بدن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہاں آیا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔
لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے۔ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ انہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔